لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة. صلوات محمد وآل محمد. آپ حضرات سے ایک مرتبہ گزارش ہے کہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مولانا فیروز حیدر صاحب کے والد بزرگوار جناب ارشد علی صاحب کی روح کو ایصال فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. صلوات کا سہارا دے بابا سے بلند. دوستان گرامی اور علماء و فاضل نجف تشریف فرمائیں. سلسلے گفتگو ظاہر سی بات ہے کہ آج کا یہ جو دن ہے، آج کی جو تاریخ ہے، یہ آپ حضرات کے ذہنوں میں پوری طرح سے اس تاریخ کی حقیقت موجود ہے کہ اس آج کے روز کو روز انہدام جنت البقیع کا نام کیوں دیا جاتا ہے. یہ ایک عظیم سانحہ کہ جو رہتی دنیا تک فراموش نہ کیا جائے گا، اور یہ فراموش نہ کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ جو ہم کل رات سے لے کر کے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے مجلسیں کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں اور آنے والے ایام و سال میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس کا جو عظیم ہدف ہے، جو عظیم مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ دشمن کے چہرے کو بے نقاب کرنا. یہ چیز کوئی لگی لپٹی یا چھپی دبی ہوئی بات نہیں ہے کہ جو تاریخ کے صفحوں میں گم ہو جائے. زمانے نے بخوبی مشاہدہ کیا. یہ الگ بات کہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. کوئی علم احتجاج اپنے ہاتھوں میں لے کر سڑکوں پر اتر آیا، اور کوئی بغیرتی کی چادر اوڑھے ہوئے نبی کی محبت کا دم بھرتا بھی رہا اور گھروں میں بیٹھا بھی رہا. اور اگر صحیح معنی میں اس بات کے بارے میں کہا جائے اور سوال قائم کرنے والوں کو جواب دیا جائے تو یہ غداری محض جناب فاطمہ کے دروازے تک نہیں ٹھہرتی، بلکہ اس غداری کا دائرہ وسیع ہوتے ہوتے
اس محبت نبی کو دعوے کو بھی داغدار کرتا ہے کہ جس محبت نبی کے دعوے کا مسلمان قدم قدم پہ دم بھر رہا ہے، کھڑے ہو کر کے لمبی لمبی نعتیں پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ کا ورد بھی کر رہا ہے، مگر اسے ہوش لینا چاہیے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ قاعدہ ہے دنیا کا، عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اولاد کی ناراضگی خرید کر ان کے والدین کو راضی کرنا محال ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ایسے بھی مجھے آپ حضرات کے درمیان بہت دیر تک گفتگو نہیں کرنی ہے، اس لیے گفتگو لمبی اور چوڑی کی جب وہاں جاتی ہے جہاں لوگوں کو مقاصد کا علم نہ ہو، تاریخ کے منظر اور پس منظر کا علم نہ ہو۔ آپ سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، اہل علم بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، ہر میدان میں آپ صاحب عمل ہیں۔ آپ کی کوششیں واقعی عالم اسلام کے لیے ایک سبق ہے، ایک درس ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ زمانہ مصلحت کی چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، عالم اسلام مصلحت کی چادر اوڑھ کے خاموشی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور پوری دنیا کا اگر منظرنامہ آپ دیکھیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو یا کسی میڈیا پرپس سے ہو، آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی قوم ایسی نظر آئے گی جسے قوم تشیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے اپنے اعتبار سے بڑا اعضا خانہ ہے تو وہاں سے بھی آواز اٹھ رہی ہے، چھوٹا سا امام باڑہ ہے تو وہاں سے بھی آواز اٹھ رہی ہے، مسجدوں کے محراب سے بھی اگر امام جماعت ہے تو وہاں سے بھی وہ بول رہا ہے۔ یعنی بول کر کچھ نہ کر سکے، بہت سے لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں، ارے یہ احتجاج وغیرہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ اپنی اٹھی ہوئی گھر کی آواز گھر کے اندر ہی رہ جاتی ہے۔ اے عقل کے اندھوں، اے عقل کے پیدل، تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ خبردار اپنی آوازوں کو اپنے سینے کے اندر دفن کر لو، اپنے صحنوں کے اندر کچل دو۔ خبردار تمہیں پتا ہو جانا چاہیے، ہم ایک لمحے کے لیے اگر مان بھی لیں کہ میری آواز ظالم و جابر حکمرانوں تک نہیں پہنچتی، اگر پہنچتی بھی ہے تو ان کے جابر اور سلطنت رکھنے والے اذہان پر ہماری آوازیں غالب نہیں آتی، مگر ایک لمحے کے لیے ظالم و جابر حکومتوں کو یہ ہماری نحیف سی آواز جھنجھوڑ کر اتنا تو ضرور بتا دیتی ہے کہ ہم ظالم کے طرفدار نہیں ہیں، مظلوم کے طرفدار ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ اس محاورے کو کہاں لے کر کے جائیے گا، اس محاورے کو کس خانے میں رکھیے گا جہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان سمندر سے پورا پانی نہیں پی سکتا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے ایک لوٹے کا استفادہ بھی نہ کرے، ایک بالٹی کا استفادہ بھی نہ کرے۔ اگر آپ کل پر مسلط نہیں ہو سکتے تو جز پر مسلط ہو کر کے بتائیے تو صحیح کہ ہم حق کے ماننے والے ہیں اور مظلوم کے طرفدار ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ لہذا اسی تناظر میں نے قرآن مجید سے کہ سورہ انعام کے جو ہے وہ 54ویں نمبر کی آیت کو نکالا۔ اعلان قدرت ہو رہا ہے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، اے میرے حبیب اگر آپ کے پاس وہ لوگ آئیں کہ جو میری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بآیاتنا، جو میری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو میری علامتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو شاعر اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو اے میرے حبیب آپ انہیں سلامتی کی دعائیں دیجئے، یعنی آپ ان کو سلام علیکم کہیے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا، سلامتی کا معنی سلامتی کی دعا دینا۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی صبح و شام کا ورد ہے۔ صبح ہوئی، رات بھر سو کے اٹھے، کسی چاہنے والے سے ملاقات ہو گئی، چاہنے والا بھی نہ ہو، اگر صرف پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے کافر نہیں ہے، فوراً ہاتھ اٹھ جاتا ہے سلام علیکم۔ یعنی میرا ذہن صبح و شام اس بات کا یادی ہے کہ اگر مسلمان
مسلمان ہے تو سلامتی کی دعا کا حقدار ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب, اگر تمہارے پاس وہ لوگ آئیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, جو ہماری علامتوں پر ایمان رکھتے ہیں, جو ہمارے شاعر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے عقیدہ رکھتے ہیں, اسے تسلیم کرتے ہیں, اسے مانتے ہیں, اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں, فقل سلام علیکم, تو آپ ان کو سلام علیکم کہیے. مگر عالم اسلام سے میرا ایک سوال ہے جو آج کی تاریخ کے پس منظر میں ہے. نبی سے سلام علیکم کہلوایا جا رہا ہے. امن و سلامتی کا متمنی دنیا کے اندر پایا ہوا ہر شخص پایا جاتا ہے. گھر کے اندر لیٹا ہے اور دیکھ رہا ہے چھت لٹکی آ رہی ہے, کیا وہ گھر کے اندر موجود رہے گا؟ نہیں, کمرے سے فوراً باہر نکل جائے گا. آپ اس سے پوچھئے بھائی کمرے سے باہر کیوں نکل رہے ہو؟ کیا چھت لٹک رہی ہے, کہیں گر نہ جائے, کہیں مر نہ جائے. تو یہ باہر نکلنا دلیل امن و امانتی کی تمنا کرنا ہے. انسان بیٹھا ہوا ہے, اچانک سے گھر کے اندر آگ لگ گئی, ذہن بے چین ہو گیا, مضطرب ہو گیا. اگر اس آگ کے اوپر مسلط ہونے پر قدرت رکھتا ہے, اگر اس آگ کو بجھا لینے پر قادر ہے تو اسے بجھائے گا. مگر جہاں اسے یہ احساس ہوا کہ نہیں, کمرے میں لگنے والی آگ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم اس کی طرف بڑھے تو میرا جسم جل جائے گا, میرا لباس جل جائے گا, میں بے لباس ہو جاؤں گا, میں خطا ہوں, میں مر جاؤں گا, میں مٹ جاؤں گا, فوراً کمرے سے باہر نکلتا ہے. یہ کمرے سے آگ کی لپٹوں کے بھڑکتے ہی کمروں سے باہر نکل جانا دلیل اس بات کی ہے کہ انسان امن چاہتا ہے. گھر کے اندر کسی حادثے کے ہوتے ہی گھر سے باہر نکل جانا دلیل ہے کہ انسان امن پسند ہے. توجہ چاہتا ہوں, مگر اتنی امن پسندی کی علامتیں ہر شخص اپنے دامن میں لیے ہوئے بے امنی کا شکار کیوں ہے؟ جہاں دیکھیے بم دھماکے ہو رہے ہیں, جہاں دیکھیے لوگ مرے جا رہے ہیں, وبائیں پھیلی جا رہی ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, تو ہمارے لیے ایک مثال ہے, یہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال قائم ہوتا ہے کہ اگرچہ سلامتی بمعنی حقیقت ہے تو پھر یہ امن سے بیکاریاں کیوں ہے؟ یعنی امن کے بجائے غارت گری کیوں ہے؟ امن کے بجائے انسان جل کے کیوں مر رہا ہے؟ امن کے بجائے انسان خوف سے کیوں مر رہا ہے؟ امن کے بجائے انسان مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو کے کیوں مر رہا ہے؟ یا پتہ یہ چلا کہ دعوی امن تو ہے, سلام کا دعویٰ بھی ہے, مگر سلام صرف سلام زبانی ہے. ہمارے یہاں سلام ہے مگر سلام زبانی ہے, اس لیے کہ ہم نے سلام کو سلام کی حقیقت میں اتر کے نہیں دیکھا, اس کا درک نہیں کیا, اس کے وجود باطنی کو نہیں سمجھا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, اعلان ہوا اے میرے نبی, وہ لوگ جو آپ کے پاس اس صورت میں آئے کہ وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی ہماری علامتوں پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارے شاعر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, فقل سلام علیکم, تو اے میرے نبی آپ انہیں سلام علیکم کے ذریعے سے خطاب کریے, یعنی ان کے لیے سلامتی کی دعا دیجئے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, مگر آپ تاریخ کے اس منظر کو دیکھیے اور مشاہدہ فرمائیے کہ آج زمانے کا کیا حال ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان علامت الہیہ کو, آیات الہیہ کو دیکھ تو رہا ہے مگر اسے بصیرت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا. اس لیے کہ جب تک بصیرت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اس کا شعور بلند نہ ہوگا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, آپ دیکھیے قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر یہ آیتیں موجود ہیں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. شعائر اللہ ہے, عظیم ترین شعائر اللہ کعبۃ اللہ ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, جس مقام پہ مسجد نبوی میں نبی آرام فرماتے تھے اسے بھی خدا نے شعائر اللہ کہا. توجہ چاہتا ہوں, مگر آپ دیکھیے کہ ان شعائر اللہ ہیں, علامت الہیہ ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی آیتیں ہیں. مسلمان دیکھ بھی رہا ہے مگر شعور کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, بصیرت کی نظر سے نہیں دیکھتا. اس کی وجہ یہ ہے اگر بصیرت کی نظر سے دیکھتا تو حسین کو کعبے کے قریب میں قتل کرنے کی سازش نہ رچتا.
سازش رچی گئی نا. وہ تو امام حسین نے کعبے کی حرمت بچانے کے لیے تقدس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا. مگر مسلمان تو قتل کے پے در پے تھا. نبی کے بعد مسجد نبوی کا جو حال مسلمانوں نے کیا وہ بھی آپ سے چھپا نہیں ہے. تو یاد رکھیے میں آپ کو کسی منزل تک لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں نبی ایک مدت معینہ تک کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے یا نماز کے بعد آرام کرے اسے اللہ شاعر اللہ کہہ رہا ہے. تو جس قبر کے اندر نبی کی لخت جگر سو رہی ہو مسلمانوں شاعر اللہ ہی سمجھ کے انہدام جنت البقیع کرنے سے اپنے قدم کو روک دیتے. مگر قدم کا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے ان شاعر اللہ کو ان آیات الہیہ کو بصیرت کی نظر سے نہیں دیکھا بصارت کی نظر سے دیکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. لہذا جو تخریب کاریاں ہوئیں آپ دیکھیں ایک عالم اسلام کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں اور جن لوگوں نے یہ کام انجام دیا فتوے منگائے گئے اور فتوے کی بھی حقیقت اگر عقلی طور سے بھی دیکھا جائے تو فتویٰ آنے والا کوئی بھی فتویٰ اپنے قالب میں خود بہت سارے جواب لیے ہوتا ہے پہلے سے. فتویٰ دینے والے کا مسئلہ نہیں ہوتا ایک دخل مسئلہ لینے والے کا بھی ہوتا ہے کہ جس مفتی سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس مفتی سے سوال کس طرح سے کیا گیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی اگر آپ متوجہ ہو. مثال کے طور پہ میں کسی ایک مجتہد کے پاس جاؤں اور جانے کے بعد اس سے کوئی بہت صاف مسئلہ پوچھوں ایسا مسئلہ کہ جو من و عن جواز کے اوپر دلالت کرتا ہے تو سامنے بیٹھا ہوا مجتہد چونکہ اس کو میرے سوال کے عین مطابق جواب دینا ہے نا. جواب کا ہنر یہی ہے کہ سوال کے قالب کا جواب ہو. توجہ چاہتا ہوں. تو اگر تمام چیزیں جو ہم نے پوچھی حد جواز میں تھیں سمجھتے سمجھتے مصنف فوراً فتویٰ دے دے گا کہ یہ جائز ہے. مگر کسی ایک عام سی چیز کو مثلا میں آپ کے سامنے کہوں ایک خاتون ہے آپ کسی عالم سے پوچھئے یا کسی چھوٹے موٹے مولوی سے پوچھئے کہ کیا کسی خاتون کے لیے میک اپ کرنا کیسا ہے تو کہہ دے گا بھائی کریم لگاتی ہے. اب اسی کیفیت پہ بات ہوگی کتنا زیادہ کس طرح سے کس انداز سے میک اپ کرتی ہے. مگر اگر کریم لگاتی ہے ذرا بہت میک اپ کرتی ہے تو جواب دینے والا سامنے جو مفتی بیٹھا ہوگا وہ کہہ دے گا لا باس کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مگر اسی سوال کو اگر ذرا سا آپ شدت ڈال کر کے جائیں اور کہیں کہ وہ جو آنے والی جو گھر سے فلاں دروازے سے اکثر وہ ایک عورت ایک لڑکی نکلتی ہے وہ اس حد تک میک اپ کر کے نکلتی ہے کہ جس کی بھی نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہے دیکھنے والے مرد کی شہوت بھڑک جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں فوراً مفتی کا فتویٰ اس سوال کے آئینے میں بدل جائے گا. کہا اگر شہوت بھڑک جاتی ہے تو اس مقدار میں اس کے لیے جو ہے میک اپ کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لہو و لعب کے دائرے میں آ جائے گا غلط کاریوں کے دائرے میں آ جائے گا. عالم اسلام کے آل سعود جیسے نالائق و ناہنجار لوگوں نے اہل بیت کا اتنا بغض دلوں میں پال رکھا تھا کہ انہوں نے سوال ہی اس اعتبار سے قائم کیا کہ یہ جو کعبہ یہ جو زہرا کا روضہ ہے یہ جو مقدسات بقیع ہے یہ شرک ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اسے بنایا ہے. یہ اس کو چومتے ہیں اس جگہ پہ آ کے سر جھکاتے ہیں لہٰذا یہاں بھی سجدہ ہے وہاں بھی سجدہ ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو سوال جس کیفیت سے کیا گیا ظاہر سی بات ہے جواب اسے البقیع کو منہدم کرنے والوں پہ لانا دینے والے پہ لانا تائید کرنے والوں پہ لانا اس پہ خاموش ہو جانے والوں پہ لانا. سارے حیدری لہذا سوال جس غالب میں کیا جائے
माशाल्लाह। जवाब उसी गालिब का मिलेगा। मगर जिनकी निगाहों पर बुग़्ज़ व हसद की ऐनक नहीं लगी हुई है, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का दम भरते हैं, अगर आप उनसे पूछिए, और मैं इन रोज़ों को मुनहदिम करने वालों को कायनात हस्तो बूत का बहुत अजीम मुजरिम बताता हूं, उसकी वजह यह है कि हम आपसे सवाल करें, आप सब जवाब देंगे कि भाइयों ये बताइए कि आप लोग अगर हरम अमीर अल मोमिनीन में ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वहां जाके क्या करते हैं, है ना। ये तो हमारे यहाँ छोटा सा तालिब इल्म भी जो नौवारिद है नजफ के अंदर 6 महीने 2-4 महीने हुए, वो भी जब हरम में बैठता है तो कोशिश ये होती है कि लग़वियात से परहेज करे, खामखा की बातें न करे, इधर उधर की लगी लिपटी किसी बात से परहेज करे। तो भाई फिर करता क्या है, करना क्या चाहिए, कहाँ दुआएं पढ़ता है, मुनाजातें करता है, यानी मिला जुला करके आप ये कह सकते हैं कि वो जिक्रुल्लाह में मसरूफ रहता है। अरे इन कमबख्तों और जलीलों ने जनाब ज़हरा का रोज़ा ही फकत मुनहदिम नहीं किया, बल्कि एक जगह से महरूम किया, ऐसी अजीम जगह से जहां लोग जाने के बाद जिक्रुल्लाह में मसरूफ हुआ करते थे। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो है अजीज़ान जिक्रुल्लाह में लोग मसरूफ रहा करते थे। और ये इतने खबीस व गलीज लोग, ये कहना कि उन्हें पता नहीं था अज़मत हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, या और जो दीगर अइम्मा जो मदफून हैं जन्नतुल बक़ी के कब्र के अंदर, उनकी अज़मत व जलालत पता नहीं थी, ये कैसे मुमकिन है। कदम कदम पे नबी पहचानवाते रहे, बताते रहे, समझाते रहे, हाँ अपने साथ साथ लेके फिरते रहे, घूमते रहे। इमाम हसन मुस्तफा को आप देखिए, मगर बात ये नहीं कि उन्होंने पहचाना नहीं, जिद ये थी कि पहचानना नहीं है। तवज्जो चाहता हूं दीदार गिराम, जिद ये थी कि पहचानना नहीं है। अच्छा, उनके पास कोई मंतकी दलील भी नहीं है ना, नकली दलील का तस्वुर ही नहीं होता, कोई मंतकी और अकली दलील भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि गैरुल्लाह का चूमना बिदअत है। भाई जाहिलो, हमने तुमसे ज्यादा तो चूमते हुए किसी को देखा ही नहीं। जोशे मोहब्बत में आ गए तो बाप का हाथ चूम लिया, जोशे मोहब्बत में आ गए तो सऊदी के हाकिम का हाथ चूम बैठा। अब आप चूमने पर आ जाओ तो जो चीजें चूमने की नहीं उसे भी चूम डालते हो। न मानने पर आओ, तवज्जो, जुमला आखिरी जुमला सुन ले, मगर अगर न मानने पर आओ, तवज्जो अभी तक अगर न मानने पर आओ, मैं जुमला कहना चाहता हूँ, ये कहीं आवाज की बुलंदी मेरा जुमला गायब ना हो जाए। अगर मानने पर, अगर चूमने पर आ जाओ तो जिसे न चूमना चाहिए उसे भी चूम लेते हो, और अगर न चूमने पर आओ तो उसे भी न चूमो जिसे नबी जिंदगी भर चूमते रहे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मेरा जुमला कुछ लतीफ था भी, बहुत अच्छा है। हम लोगों ने अपने जहनों से सोचा, मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूं, आपकी समझ का जिम्मेदार नहीं। मगर अज़ीज़ान गिरामी याद रखिए, ये हकीकत है, ये सच्चाई है जमाने की कि लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बुग़्ज़ में इस कदर कोर चश्म हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि रोजे रोशन की तरह जो फजाइल दिखाई दे रहे हैं वो भी उनकी आंखों के सामने धुंधले नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। एक जुमला कह दूं यहाँ पर, ऐसी बीवी के जो दरबार में खड़े होकर के बोलना शुरू कर दे तो उस बीवी के चेहरे में कभी मोहम्मद दिखाई दे, कभी अली दिखाई दे, कभी हसन दिखाई दे, कभी हुसैन दिखाई दे, कभी अबू तालिब का जौहर दिखाई दे, कभी मुर्तजा का जलाल दिखाई दे। ऐसे को ना माने, अगर न मानने पर आ जाए, और अगर मानने पर आ जाए तो उसे मान ले जो सारी जिंदगी में एक सूरह बकरा याद ना कर पाए। तो बात एतराफ़े फजल करके मानने और ना मानने की नहीं है, ये मसला तो खूनी मजबूरियां हैं।
جو ماننے نہیں دیتی. یہ تو ہمارے سماج و معاشرے میں بھی ہوتا ہے نا. لے دے کے کسی بات پر مولانا علی مہدی سے میرا اختلاف ہو گیا تو اب وہ حسینیہ کی حیات کے ذمہ دار بن گئے. امامباڑہ بڑا خوبصورت بنوا دیا, بہت سارے کام کر دیے, دن رات سوئے نہیں, جگتے رہے, فلاں کام, کھانا اچھا ہو جائے, مائک اچھا رہے, یہ رہے, سب رہے, مگر چونکہ ہم سے دشمنی ہے تو مائک بھی خراب دکھائی دے گا, بریانی بھی کھچڑی معلوم ہوگی. چاہتا ہوں عزیزان گرامی, اس لیے کہ ہمیں ان سے عناد ہے, مگر اگر ان سے محبت ہو تو بریانی خراب بھی ہو جائے تو کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہیں گے اچھا ہے. یاد رکھیے یہ تو غیر معمولی لوگوں سے عناد کا مسئلہ ہے. ارے جنہیں سیدہ سے دشمنی ہو ان کی دشمنی کا حال کیا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. بات یہ نہیں ہے تو اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. اللہ اکبر. فقل سلام علیکم نبی سے کہا جا رہا ہے آپ انہیں سلامتی کی دعا دیجئے, آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کریے. ابو الحسن کرخی ایک شخص ہے, اس کی خدمت میں محمود غزنوی حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد وہ کہتا ہے اس سے کہ یہ بتاؤ کہ یزدی بسطامی جو ہے وہ کیسا آدمی تھا. توجہ چاہتا ہوں, کیسا آدمی تھا تمہاری نظر میں؟ ابو الحسن خرقی سے وہ یہ سوال کر رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, آپ محسوس کریے کہ آیات الہیہ اگر ہیں تو ہمیں اسے کس طرح سے دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہم ظاہری نگاہوں سے دیکھیں, سرسری نگاہوں سے دیکھیں تو اس سے تھوڑی ہم علامتیں حاصل کر پائیں گے, اس سے ہمیں سبق نہیں ملے گا, بلکہ ہمیں دقیق نگاہوں سے دیکھنا ہوگا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. پوچھا وہ کیسا ہے بسطامی, کیسا آپ کی نظر میں؟ اس نے کہا انہ رجل, توجہ ہے, وہ ایسا آدمی ہے کہ فمن رآہ اہتدی. ایسا آدمی ہے وہ کہ اگر کوئی اسے دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی ہدایت پا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, ایسا آدمی ہے وہ, ایسا انسان ہے. توجہ چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاقات عالی ہوں گے, اس کی زبان عالی ہوگی, یا اور جہت سے وہ انسان بہرحال محبوب انسانیت ہوگا. تبھی تو لوگ صرف اسے دیکھتے ہیں اور اس کے متولی وہ ہو جاتے ہیں, گرویدہ ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر دل فریفتہ ہو جاتے ہیں اور فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں, ہدایت پا جاتے ہیں. اب وہ سوال کہہ رہا ٹھیک ہے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اسے دیکھتا تھا وہ ہدایت پا جاتا تھا, مگر یہ بتائیے کیا رسول سے بھی زیادہ وہ محبوب تھا کہ لوگ اسے دیکھتے تھے اور دیکھتے ہی ہدایت پاتے تھے؟ اس لیے کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ابو جہل ساری زندگی نبی کے آس پاس رہا مگر نبی سے ہدایت نہ پائی. تو ابو الحسن خرقانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بات دیکھنے کی نہیں ہے, آیات الہیہ پر دیکھنا ہو تو نگاہ بصیرت سے دیکھو, بصارت سے نہیں. ابو جہل نے نبی کا صرف وجود دیکھا, اس وجود کے اندر رسالت نہیں دیکھی, نبوت نہیں دیکھی, خلق حسن نہیں دیکھا. اگر اس نبی کے کمالات کو دیکھتا تو اسے نبی کی معرفت ہوتی اور رہے ہدایت پہ آ جاتا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہ ایک کیفیت ہے. لہذا چشمے بصیرت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم یہ مقدسات جو حرمہائے معصومین کی شکل میں ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ تو ابرز آیات الہیہ ہے. ہاں مولانا یہ تو بہت واضح علامتیں ہیں خدا کی, اس لیے کہ جہاں سے خدا کی یاد آئے اگر اسے بھی الہی یادوں کا مرکز نہ کہا جائے. اسی کہ آپ دیکھیے نا حدیث قصہ میں جب ہم بعد میں دعا کرتے ہیں کیا ہے کہ نہیں, وہ فاطر السماوات تھا لہذا اس نے فاطمہ کو بنا دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ قدیم الاحسان تھا تو حسین کو بنا دیا, اعلیٰ تھا تو علی کو بنا دیا, محمود تھا تو محمد کو بنا دیا. پتا چلا کہ وہ تو دکھائی نہیں دیتا
اگر اسے سمجھنا ہے، اس کی حمد کو دیکھنا ہے تو محمد کے اندر دیکھو، اگر اس کے علی ہونے کو سمجھنا ہے تو علی کے اندر دیکھو، اگر اس کے خاطر ہونے کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کو دیکھو۔ جو چاہتا ہوں لہذا یہ وہ مراکز معرفت الہیہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ تو یہ جاہلانہ اور غیر منطقی ہٹ دھرمیاں کسی کام کی نہیں۔ آل سعود اور آل سعود کے حامیان اور ان کے پیروان کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ کسی شرک اور بدعت کی بنیاد پر انہوں نے شہزادی کا روزہ منہدم نہیں کیا، بلکہ انہدام میں روضہ جنت البقیع کی اگر کوئی وجہ تھی تو وہ صرف اور صرف واحد وجہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا بغض تھا۔ آسان تھوڑی ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اور کون سی چیز اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے وجود کے اندر خلاف عقل ہے؟ بتائے ہمیں کوئی۔ اہل بیت صرف نقلیات کے دائرے میں نہیں تولے جا سکتے، عقلیات کے دائرے میں بھی تولے جائیں گے، اس لیے کہ جو ان کی حیثیت ہے، جو ان کے پیغامات ہیں، جو ان کی طرف سے آنے والے عالم اسلام کے لیے میسیجز ہیں، یہ عقلی ہیں، عقل کے خلاف نہیں ہیں۔ کہاں پر علی و فاطمہ نے کھڑے ہو کر کسی بے گناہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا؟ بتائیے مجھے، کوئی ایسی تاریخ جھوٹی تاریخ لے کر کے آئیے، جرم ثابت ہو نا، فلاں نے فلاں کو تماچا مار دیا، وہ کس بات میں مارا؟ کوئی تو جرم ہو۔ واحد خاصہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا رہا کہ جنہیں ہر زمانے میں بے گناہی کی بنیاد پر اور بے خطا ہونے کی بات بھی ان کو ستایا گیا، اور دربار ایسا، گھرانہ ایسا، اللہ اکبر، کہ عظمتوں کے قائل صرف اللہ کی زمین پر رہنے والے انسان ہی نہیں بلکہ عرش کی بلندیوں پر رہنے والے ملائکہ بھی سمجھتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ارے تبرک ہے ویسیا، بھائی تبرک نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ارے فطرتاً ہی صحیح جبرائیل روٹی کھاتے تھوڑے ہی تھے، اس لیے جاتے تھے تاکہ تبرک لینے والوں میں اس کا بھی نام آ جائے، آتے اس لیے کھاتے تھوڑی تھے وہ روٹی کہ انہیں پراٹھے پسند ہیں، انہیں شیرمال پسند ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ چونکہ جناب فاطمہ کی ہاتھ کی روٹی کیا کہنے بڑی عمدہ ہوگی، لہذا جبرائیل آ گئے۔ نہیں، جبرائیل کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، جبرائیل جاہلوں کو دروازے کی شناخت کرانے آئے تھے۔ کبھی بھوک ستائے تو یہی پہ آنا، اس لیے کہ یہ دیتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ کسی حاکم وقت پہ جاؤ گے، کھلائے گا بھی، ذلیل بھی کرے گا۔ لوگ آتے تھے دروازے کی نشاندہی کا، دیکھو یہ ہے، یہ جب سب منع کر دے تو یہ دیں گے۔ توجہ ہے دیزانے گرامی؟ تو ایسا در کہ جس کی عصمت کا قائل کون نہیں ہے دنیا ہست و بود میں؟ بس وہی نہیں ہے جن کا خون خراب ہے، بس وہی نہیں ہے جن کے وجود کے اندر نجاست ان کے رگوں میں پیوست ہو کر کے دوڑ رہی ہے، بس وہی نہیں ہے۔ باقی کون ہے؟ ارے جملہ کہوں یہاں پہ، کوئی تسامح نہیں ہے اس جملے میں، حقیقت پر مبنی ہے۔ بہت سارے غیر تشیع لوگوں میں بھی ایسے ہیں جو اہل بیت کی عظمت و کرامت کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن ان کے دوسرے مسائل ہیں جس بنیاد پر وہ ان سے محبت کا اعتراف نہیں کر پاتے۔ اس لیے کہ حق اسے کہتے ہیں جو سر چڑھ کے بولے، اور نبی نے ثابت کیا، نبی نے بتایا، سمجھایا کہ دیکھو یہ میرے اہل بیت کیسے ہیں، یہ میرے اہل بیت کون ہیں۔ نبی نے فاطمہ کو کیا کہا؟ بھول گئے لوگ، قرآن کہہ رہا ہے نا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں دیتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ہمارے ذرا سے لعنت کر دینے پر اگر کوئی شیخ جی
آگ بگولا ہو جا رہے ہیں تو ان سے کچھ کہنے کی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیے کہ جائیے اور سورہ احزاب کی آیت پڑھ کے آئیے. بھائی جب اللہ نے کلیئر کٹ ایک راستہ بتا دیا تو اللہ کی بات پر ہم کون ہوتے ہیں سمجھوتا کرنے والے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. پھر کہیں کہا فاطمہ تو بس آتو منی ومن آزاہا فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ. اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے فاطمہ کو وصیت دی. بہت سارے مواقع پر نبی نے اسے ثابت کیا ہے. فاطمہ ماں کہہ کے مخاطب کیا نبی نے. توجہ چاہتے ہیں؟ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ دنیا ہست و بود کا کوئی ایسا بیٹا بتا دیجئے جو کسی کو اپنی ماں کہتا ہو اور پھر بعد میں یہ بھی کہے کہ ہم نے اپنی ماں کی کبھی مدد نہیں لی. نبی اگر ماں کہہ رہے ہیں تو کسی شرح و تشریح کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی زبان سے صرف لفظ ماں کا نکل جانا دلیل ہے کہ نہ جانے کتنے موقعوں پر نبی نے فاطمہ سے مدد لی. وہ علی کہ جو ستارے تابندہ کی طرح روشن کی طرح افق عالم پر سر اٹھائے ہوئے بغیر کسی خطا کے معصومیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ساری دنیا کے دلوں کے شیعوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے. وہ علی کون ہے جو ساری دنیا کی مشکل کشائی کر رہا ہے؟ مگر اگر اس کا بھی کردار دیکھیے تو فاطمہ سے بہت سارے موقعوں پر مدد لی. ایسے ہی نہیں، ڈاکٹر پیام اعظمی کہہ گزر گئے. روٹی والا واقعہ سن لیا ہے آپ نے. آسما والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں. آس پاس ختم کر دیا میں نے. آسما والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں. انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں. ایسا کیوں نہ مانگے؟ مرکز تطہیر ہے سیدہ، مرکز طہارت ہے سیدہ. دیکھیے ایک جملہ کہوں، طہارت کی ضرورت سیدہ کو نہیں ہے، طہارت کو اپنے کمال کے لیے ضرورت ہے سیدہ ہے. یاد رکھیے گا، جس طرح علی کو ضرورت شجاعت نہیں ہے، شجاعت کو اپنے کمال کے لیے علی کی ضرورت ہے. جس طرح حسن کو حسن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ حسن اپنی ترقی کے لیے حسن سے جڑنا چاہتا ہے. سلام ہو میرا واقعی نباز ادب شاعر عظیم کہتے آسما والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں، در سیدہ سے. انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں. خیبر بھولیے گا نہیں. ارے مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں. اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں. ترقی کرتے کرتے اپنے عصمتی صحن میں اپنے وجود کو کردار کی بلندیوں پر پہنچاتے پہنچاتے سیدہ اتنی عظیم ہو گئی کہ سیدہ کی مرضی مرضی الہی سے جا ملی. حسنین گھبرا گئے، ماں اماں کلید ہے ہمارے کپڑے. اللہ اکبر. محمد عباس صاحب ہمارے عزیز بھائی خوبصورت ترین جبہ پہنے ہوئے ہیں، مگر ہم سے آج شام میں یہ کہنے لگے کہ چلیے بھائی فلاں درزی کے یہاں سے جبہ لے کے آنا ہے. تو میرا پہلا سوال یہی ہوگا نا، بھائی یہ بتائیے آپ نے کپڑا دیا تھا اسے یا نہیں؟ تو کہیں گے ہاں بھائی یہ بالکل غیر معقول بات ہے کہ میں کپڑے دوں اور جبہ لینے پہنچ جاؤں. توجہ ہے آپ کی. مگر محسوس کریے سیدہ کے اختیارات کو. زمانہ محسوس تو کرے. یہ فضائل آنکھیں بند کرنے کے لیے نہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں. کپڑے دیے نہیں، لباس دیے نہیں، مگر کیا اطمینان ہے. اللہ اکبر. یہی تو اطمینان نبی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. عبادات کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، کمال ایمان کے ذریعے سے، کمال اخوت کے ذریعے سے، برادرانہ ہمدردیوں کے ذریعے سے، حسن خلق کے ذریعے سے. یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرو. ہمدردیاں پیدا کرو، صلہ رحمی پیدا کرو، لوگوں سے ملنے جلنے کا سلیقہ بناؤ، اپنے حسن اخلاق کو آسمان کی منزلوں تک پہنچاؤ. دیکھو خدا تمہیں کس طرح اپنے سے قریب کر لے گا. اللہ اکبر. اور پھر لباس دیا نہیں، لباس آ گیا حسن و حسین کے لیے.
تو اس سے تو یہ پتا چلا نا کہ جو مرضی سیدہ ہے وہی مرضی الہی ہے. توجہ. وما تشاؤون الا ان یشاء. اللہ کا مصداق ہے یہ. مگر زمانہ کس قدر اندھا ہو چکا. اللہ اکبر. ساری زندگی مجھے چونکہ ٹائم بہرحال حسن اصغر بھائی 5-7 منٹ پہلے ہی سے جو ہے وہ ماحول بنانے لگے تھے. مجھے خود بھی جو ہے بڑی لمبی مجلس نہیں پڑھنی تھی چونکہ گرمی ہے اور آپ خدا کو ستانا بھی مقصود نہیں ہے. عزیزان گرامی آپ محسوس کریے, آپ دیکھیے کہ کن کمالات کی حاملہ تھی, اور وہ ایک ماں جو سیدہ کی شکل میں موجود ہے, اس کی اولادیں بھی اس کے پہلو میں بے سایہ ہیں. حسن سیدہ کی ہی تو اولاد ہے نا, زین العابدین اولاد سیدہ ہی تو ہے نا, امام محمد باقر سلام اللہ علیہ اولاد سیدہ ہی تو ہے نا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اولاد سیدہ ہی تو ہے نا. مگر اللہ اکبر, میں اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے ٹھیک ہے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور یقین یہی ہے. دیکھیے زمانہ آج بھی سیدہ کے کارناموں سے ڈرا ہوا ہے. میں ربط مصائب کے لیے جملہ کہوں اس لیے کہ جو لوگ مردہ ہو جاتے ہیں نا ان سے کوئی ڈرتا نہیں, لیکن زمانے کو عالم اسلام کے ظالموں کو اس بات کا علم ہے کہ سیدہ زیر قبر ضرور ہے مگر زندہ ہے. سیدہ کا لال حسن زیر قبر ضرور ہے مگر زندہ ہے. سیدہ کی اولادیں زیر قبر ضرور ہے مگر زندہ ہے. اے عزیزان گرامی, جب زندہ ہے تو ہمارا ذہن تو اس بات کو گوارا نہیں کرتا, دل کچوٹ جاتا ہے, دل کے اندر عجب سی گھٹن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جب امام حسین کی زری کے پاس پہنچتے ہیں دل ہاتھ دعاؤں کے لیے بلند ہو جاتا ہے. اے مولا کتنا حسین قبہ ہے آپ کے روضے کا, اے مولا کیا حسین سقفے ہیں, اے مولا ارے نہ جانے کتنے کلومیٹر دور سے ہی آپ کے حرم کی میناریں دکھائی دینے لگتی ہیں. دل چمک کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس. لیکن ذرا ان زائرین سے پوچھئے کہ جو جنت البقیع کی زیارت کر کے آئے ہیں, ارے ایک معمولی سا نشان قبر ہے, ارے جسے ساری زندگی نبی کے کلما جاءت فاطمہ قام علیہا, نبی جب بھی فاطمہ آتی تھی نبی فاطمہ کی طرف اٹھ کے چل دیتے تھے. اللہ اکبر, اتنی عظیم بیٹی جو نبی کے دل کا ٹکڑا تھی, جو نبی کے دل کا سکون تھی, لیکن وہ امت اسلام نے ایک کیا حال کیا. اللہ اکبر, زہرا کے روضے پر آج سایہ نہیں ہے. اے عزیزو ایک جملہ کہوں, ابھی آپ یہاں تشریف فرما ہے نا, احساس کی بات ہے, لائٹ نہیں ہے مگر گرمی کس طرح ستا رہی ہے. آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ مولانا ممبر پہ بیٹھ گئے, کیا اچھا ہوتا مجلس مختصر کر دیتے, مگر ہائے رے سیدہ کا روضہ, ہائے رے تربت سیدہ, ارے جلتی ہوئی دھوپ میں. اے عزیزو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وقت مصائب ہے, یاد رکھیے کہا گیا ہے کہ مصائب کے وقت گریہ کرتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے اے شہزادی کی قبر کے وارث امام زمان, اپنے ظہور میں تعجیل فرمائیے. مولا آئیے تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے مل کے آپ کی جدہ کا روضہ تعمیر فرمائے. ارے نبی کی اکلوتی بیٹی, بس عزیزو جسے ساری زندگی نبی سراہتے رہے, اپنا جز کہتے رہے, اپنا لخت جگر کر کر کے بتاتے رہے, کتنے مظالم ہوئے. ارے سیدہ کتنی مظلومہ ہے, زندگی میں بھی تکلیفوں سے دو چار تھی, مرنے کے بعد بھی تکلیفوں سے دو چار ہے. ارے وہ لمحہ آپ کیسے بھول جائیں گے کہ جب ابو الحسن کو دروازے سے کھینچ کے لے جایا گیا, سیدہ نے کہا خلو ابو الحسن, ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو بھی کیر دوں گی. ارے ظالموں نے کوئی ترس نہ کھایا, آگ اور لکڑی لے کے دروازے پہ آ گئے. سیدہ کہتی ہے ارے کیا تم اس گھر میں بھی آگ لگا دو گے, ارے جس گھر میں حسن و حسین جیسے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ظلم اور بربریت اس قدر بڑھی کہ نبی کی لخت جگر کی آواز کو بھی سنسانے کی نظر کر دیا گیا. ارے کسی نے سیدہ کی آواز نہ سنی. ارے عمر کے خادم نے, عمر کے نوکر نے بڑھ کے ایسے تلوار کے قبضے سے مارا
کہ سیدہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا. امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری اماں اس کے بعد ارے جب تک زندہ رہی ارے دائنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی. واہ حسرتا واہ سیدہ. بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے. ہاں عزیزوں سیدہ ہے در و دیوار کے درمیان ہے. محسن کی شہادت ہو چکی. مجھے زیادہ کچھ نہیں پڑھنا ہے اے عزیزوں. بس ایک جملہ کہہ کے آپ کی خدمت سے گزر جانا ہے کہ اے شہزادی آپ بہت مظلومہ ہیں. آپ بہت مظلومہ تھی مگر جب آپ اس دنیا سے گئی تو گھر کے لوگوں نے ہی صحیح مگر آپ کے جنازے کو کانڈا تو دیا. ارے ذرا کربلا کی طرف نظر کیجئے. آپ کا حسین غریب ارے 3 روز تک چلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا. نہ کوئی کفن دینے والا نہ کوئی ایک مشت خاک دینے والا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مِنْقَلْبٍ يَنقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ. بار الہ ہمارے اس مجلس سے عزا کو قبول فرما. بار الہ ہم سب اس مجلس کی صورت ایک احتجاج عظیم میں مصروف ہیں. پروردگارہ ہم سب کی اس آواز کو ہم سب کے اس عمل کو تعمیر جنت البقیع کے لیے سامان نصرت فراہم فرما. بار الہ جہاں جہاں بھی مظلومین ہوں ان کی امداد فرما. بار الہ زمانہ پورا شوب ہے جس مہلک بیماری سے جوجھ رہا ہے. بار الہ پورے عالم انسانیت کو اس سے نجات دے. بلخص شیعان حیدر کرار مولا کے عزادار چاہنے والے محبین تمام مومنین و مومنات کو جو مریض ہوں یا مریضہ ہوں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. سبھی کو موجودین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. بار الہ ایک اس بی بی کا واسطہ کہ جس کی قبر اجڑی ہوئی ہے جس کی قبر پر نہ دیوار ہے نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی سایہ ہے. بار الہ تجھے سیدہ کی مظلومی کا واسطہ اس گھر کے اندر اپنی رحمت کا نزول فرما. بار الہ مولانا فیروز حیدر صاحب کے والد یقیناً مولا کے عزادار تھے امیر کائنات کے چاہنے والے تھے. ان کے درجات عالی ہیں عالی سے عالی تر فرما. بار الہ ہم سب جس مقصد و ہدف کے لیے نجف میں سکونت پذیر ہیں بار الہ ہم سب کو توفیق صالح عطا فرما. بار الہ ہم سب کے درمیان آپسی باہمی میل محبت کو فراوانی اور جاودانی عطا فرما. بار الہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. بار الہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع منہدم ہے مگر ہمارے دیگر روضہ مقدسہ بھی ظالموں کی گندی نگاہوں سے محفوظ نہیں ہے. بار الہ اگر ان مقدسات کی طرف کوئی نگاہیں میلی ہو کے اٹھتی ہیں تو ان کی نگاہوں کو خراب کر دے انہیں نیست و نابود کر دے. اور اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما. آقا ہم سب کی عظیم ترین دعا امام زمانہ منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک